بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ ہدیہ نذرانہ درود پاک کا پیش کرتے ہیں، تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر مسلمان صدیوں سے ایمان رکھتے ہیں اور جس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ کیا واقعی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے ایک شخصیت کی آمد ہونی ہے؟ اور منکرین امام مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہوگی؟ اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ سوال کسی بھی موضوع کی جان ہوا کرتی ہے کہ کیا جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آیا وہ موجود بھی ہے، اس کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں؟ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ شیعہ و سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ سکالرز ایسے بھی گزرے ہیں جو سرے سے امام مہدی کی آمد کے ہی انکاری ہیں۔ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جیسی ہستی کا وجود ہی نہیں اور نہ ان روایات میں حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کی آمد برحق ہے کہ جیسے کہ ایک دن مرنا اور مر کر زندہ ہونا برحق ہے، جیسے قیامت برحق ہے، جیسے جنت اور دوزخ اور ابدی زندگی کا تصور برحق ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی حکومت قائم ہو اور پھر وہ دلیم پہاڑ اور شہر قسطنطنیہ دنیا پر قابض ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کا اصل نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے نام یعنی نبی پاک کے نام پہ ہوگا، یعنی احمد یا پھر محمد۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، اور اسی لقب کی شہرت کے سبب آپ کو مہدی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ مہدی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہوگا؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ جلد پنجم حدیث مبارکہ۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ان دو احادیث مبارکہ سے دو باتیں تو واضح ہو گئیں کہ جناب حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اہل بیت و سعادت میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ خاندان رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے پیارے خاندان کو بھی کیا خوبصورتی سے ایک موتی کی مالا کی طرح جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی دیکھیں تو خاندان حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جوڑیں تو بھی آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہوگی، اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ان کے نانا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر روشن مدینہ منورہ میں ہوگی، اور مدینہ میں ہی آپ کی اپنی زندگی بسر کریں گے، جبکہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا قوی امکان ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ واللہ عالم۔ امام مہدی ایک عام انسان کی طرح جنم لے کر اپنی عمر تک پہنچیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، تو موجودہ حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا کسی غار میں موجود ہیں؟ نہیں، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض جگہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ آیا ہے۔ آپ کی کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت پر ہوگی، یعنی ابو القاسم۔ حضرت امام مہدی عام انسان کی طرح ہی پیدا ہو کر پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھیں گے اور عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر سامنے آئیں گے۔ بعض مقامات پر جب مسلمان مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس وقت ان کی عمر قریباً 40 سال ہوگی۔ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ اس بات کا حقیقی علم تو اللہ پاک کو ہے، لیکن بعض جگہ حضرت امام مہدی کی بعثت کے وقت عمر 40 سال بیان کی گئی ہے، گویا کہ اس کے عمر بارے کوئی مستند روایت موجود نہیں، لیکن 40 سال کی عمر کو عام طور پر ایک ایسی عمر سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی شخص کے کاندھے پر قیادت کی ذمہ داری رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مبارک 40 سال کی عمر میں ملی، تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کو نبوت تو نہیں، لیکن اللہ پاک کی جانب سے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری بھی 40 سال کی عمر میں مل سکتی ہے۔ اس ضمن میں دیکھیں تو حضرت امام مہدی کا زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور 40 سال کا عرصہ ہم کم زیادہ بھی کر لیں تو اس بات کا قوی طور پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، لیکن اس کا حقیقی اور مستند علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ کیا حضرت امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ بالکل نہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ ہی نبی جان کر ان پہ ایمان لانا ہوگا۔
کیونکہ نبوت اور وحی کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ پاک ان کی صحبت اور ان کی سپہ سالاری عطا کرے تو کیا ہی بات ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت امام مہدی کی پیروی کرنا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ عین مطابق ہوگا، جو آگے چل کر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دہرا دوں کہ حضرت امام مہدی آل رسول میں سے ہوں گے، لیکن خود نبی نہیں ہوں گے، نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس لیے جو بھی دنیا میں خود کو امام مہدی کہے اور ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھائیے کہ وہ مردود، کذاب اور لعنت کا مستحق ہے۔ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، امام مہدی کے آنے سے عقائد یا اسلامی تعلیمات پر نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ امام مہدی کسی ایسی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے۔ ہاں، ان کی مکمل زندگی اور تعلیمات عین اسلام کے مطابق ہوگی، اور وہ تمام بدعتوں اور غیر شرعی باتوں کو رد کریں گے۔ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال مردود کے خروج سے کافی سال پہلے تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور، قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کی ران یا موڈھے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ تو حضرت مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے اور جنگیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلے آنے والے حصوں میں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ شکریہ۔ اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو حالات کی مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے ہوں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی وقت ظہور سے پہلے سے موجود ہوں گے اور ایک عام شخص کی طرح لوگوں میں ہی رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ چونکہ اس وقت انہیں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تو ہم ان کو نہیں جان پا رہے، لیکن جب اللہ پاک ان سے مسلم امہ کی قیادت اور دین اسلام کی باغ دوڑ کا کام لینا چاہیں گے تو انہیں ایک ہی رات میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر دیں گے کہ وہ ایک عظیم ذمہ داری سنبھال لیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امہ شدید ترین مسائل میں گھری ہوگی، جیسے آج کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج مسلم امہ ہر جانب شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام تقریباً مسلمانوں کا ہی لہو بہا رہا ہے۔ مسلم امہ تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امہ بالکل لاوارث ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امہ کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔
جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی، اس کا انجام قتل و غارت پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور زمرہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اس سب کو روکے۔ مسلم امت شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے ساتھ بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں، اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہی عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف اور صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کرے گی، اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ خیر، جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ جو خود کو مہدی ظاہر کریں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو خود ہی ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ ترد فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مدینے سے مکہ آ جائیں گے، اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے تو امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو آپ اپنا چہرہ مبارک قبطہ اللہ کی دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر روک روک کر اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارش برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑی فوج حضرت امام مہدی سے جنگ کے لیے نکلے گی اور وہ کس طرح سے سب کی سب زمین میں دھنس جائے گی سوائے 2 آدمیوں کے،
اور کس طرح سے قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور دجال انتہائی غضبناک ہو کر نکلے گا۔ اور قسطنطنیہ وہ آخری پڑاؤ ہوگا جو گریٹر اسرائیل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شکست اور گریٹر اسرائیل کا خواب ادھورا رہ جانا دجال کو غضبناک کرے گا، جس کے بعد وہ باولے کتے کی طرح پاگل ہو کر باہر نکلے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔